السلام علیکم دوستو، جب بھی ہمارے سامنے خطرناک جانوروں کا ذکر ہوتا ہے تو شیر، ڈائناسور، چیتا، مگرمچھ اور ڈریگن جیسے کریچرز کا تصور فوراً ہمارے ذہنوں میں آ جاتا ہے۔ لیکن آج ہم آپ کو ان سب کے علاوہ کچھ ایسے بگز اور انسیکٹس کے بارے میں بتائیں گے جن کے ڈنگ میں بے پناہ زہر موجود ہوتا ہے۔ اگر یہ زہر آلود ڈنگ کسی انسان کو لگ جائے اور بروقت طبی امداد نہ ملے تو موت واقع ہو جاتی ہے۔ نمبر 1، باکس جیلی فش۔ خوبصورت اور جیلی نما یہ مچھلی جس کے باریک اور لمبے ٹینٹیکلز میں بہت زہر پایا جاتا ہے۔ یہ کیوب شیپڈ مچھلی زیادہ تر آسٹریلیا اور ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے ساحلوں میں پائی جاتی ہے، جس کا ڈنگ لگنے سے جسم میں شدید درد اور دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو جاتی ہیں، جس سے سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے اور انسان بے ہوش ہو جاتا ہے۔ اگر فوری طور پر اس کا علاج نہ کیا جائے تو موت بھی ہو سکتی ہے۔ اس کا زیادہ تر نشانہ سوئمرز بنتے ہیں، اسی لیے وہاں جانے والوں کے لیے ضروری ہے کہ مکمل حفاظتی انتظام کے ساتھ جایا جائے تاکہ اس کے زہریلے ڈنگ سے بچا جا سکے۔ نمبر 2، واریر ویسپ۔ یہ ویسپ اپنے نام کی طرح جنگجو ہوتی ہے۔ اس کا ڈنگ انتہائی تکلیف دہ ہوتا ہے، جس کے اثرات کئی گھنٹوں تک رہتے ہیں۔ اس کے ڈنگ میں بہت سارے زہریلے سبسٹنس پائے جاتے ہیں۔ ڈنگ لگنے سے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے جسم کو آگ میں ڈال دیا ہو۔ اگر یہ زہر پھیل جائے تو جلن کی وجہ سے متاثرہ حصے پر شدید خارش اور سویلنگ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ نمبر 3، اسٹون فش۔ یہ انتہائی زہریلی مچھلی ہے جو پانی کی تہوں میں چٹانوں کے اندر پائی جاتی ہے۔ یہ خود بھی پانی میں چٹان کی طرح کہیں بیٹھی تو کہیں تیرتی ہوئی نظر آتی ہے، اسی لیے اس کو اسٹون فش کہا جاتا ہے۔ آسٹریلیا کے ساحلوں میں پائی جانے والی یہ مچھلی اپنی ریڑھ کی ہڈی میں طاقتور زہر رکھتی ہے۔ اپنے ارد گرد خطرہ محسوس کرتے ہی اپنے ڈنگ کے ذریعے زہر کو دوسری باڈی میں منتقل کر دیتی ہے، جس سے شدید باڈی پین، سویلنگ، بخار اور چکر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر فوراً زہر کو پھیلنے سے نہ روکا جائے تو یہ پورے جسم کو مفلوج کر دیتا ہے۔ نمبر 4، ریڈ ویلویٹ آنٹ۔ ان آنٹس کو کاؤ کلر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ نظر آنے والی یہ ریڈ یا اورنج رنگ کی آنٹ دراصل بھیڑ کی ایک قسم ہے۔ میل آنٹ کے پر ہوتے ہیں جبکہ فیمیل آنٹ کے پر نہیں ہوتے، اسی لیے چونٹیوں کی طرح نظر آتی ہیں۔ اگر ان کا ڈنگ انسان کو لگ جائے تو جسم میں کرنٹ لگنے جیسا محسوس ہوتا ہے۔ اس افیکٹڈ ایریا پر شدید جلن اور خارش ہونے کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے بہت سارے سرخ رنگ کے دانے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر فوراً اس کا علاج نہ کروایا جائے تو یہ سرخ دانے سوج کر پورے جسم میں پھیل جاتے ہیں۔ نمبر 5، اسٹنگ ریز۔ یہ ایک سی کریچر ہے جس کی باڈی فلیٹ ہوتی ہے۔ اس کے فنس پھیلے ہوئے سر کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس کے دم پر موجود ڈنگ زہر خارج کرتے ہیں۔ یہ اپنے زہریلے ڈنگ کا اس وقت تک استعمال نہیں کرتے جب تک کوئی ان کو نقصان نہ پہنچائے۔ اگر پانی میں غلطی سے بھی کسی انسان کا پیر ان پر پڑ جائے یا ان کے قریب سے بھی کوئی گزرے تو یہ اپنے دفاع کے لیے ڈنگ کا استعمال کرتے ہوئے زہر جسم میں ڈال دیتے ہیں، جس کی وجہ سے جسم اور پٹھوں میں شدید درد ہوتا ہے، افیکٹڈ حصے پر سوجن اور ہارٹ بیٹ irregular ہو جاتی ہے۔ اگر طبی امداد ٹھیک طریقے سے نہ ملے تو بیکٹیریل انفیکشن کا خطرہ بڑھ جاتا ہے جو جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ 2006 میں ماہر فطرت اسٹیو ایروین کی بھی موت ایک ریسرچ کے دوران اسی کے ڈنگ لگنے سے ہوئی تھی۔ نمبر 6، کسنگ بگ۔ یہ بگ عام طور پر ہونٹوں یا آنکھوں کے گرد کاٹتے ہیں اور اس حصے کا خون چوس لینے کی وجہ سے انفیکشن ہو جاتا ہے، اسی وجہ سے اس کو کسنگ بگ کہا جاتا ہے۔ جیسے جیسے اس کا زہر جسم میں پھیلتا چلا جاتا ہے ویسے ویسے ہارٹ فیل ہونے کے چانسز بھی بڑھتے چلے جاتے ہیں، جس سے جسم کے مختلف اعضاء میں خون کی سرکولیشن بہت سلو ہو جاتی ہے اور باڈی پیرالائز ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ نمبر 7، بلٹ آنٹ۔ یہ چونٹیاں زہریلی چونٹیوں کی سب سے بڑی اسپیشیز سے تعلق رکھتی ہیں، جس کی لمبائی 1.9 سے 3 سینٹی میٹر تک ہوتی ہے۔ یہ چونٹیاں جنوبی امریکہ کے ایمیزون جنگلات میں مٹی میں اپنے گھونسلے بناتی ہیں۔ اس کے ڈنگ میں انتہائی طاقتور زہر نیوروٹاکسن ہوتا ہے جسے پونیروٹاکسن کہا جاتا ہے۔ اس کا ڈنگ بہت پینفل ہوتا ہے جو نروس سسٹم کو متاثر کرتا ہے۔ اس کا ڈنگ جسم میں گولی لگنے جیسا محسوس ہوتا ہے، اسی لیے اس کو بلٹ آنٹ کہا جاتا ہے۔ اس کے کاٹنے سے شدید سر میں درد، تیز بخار، چہرے اور گلے میں سوجن کے ساتھ ساتھ بولنے، سننے اور سمجھنے کی صلاحیت بھی کم ہو جاتی ہے۔
اس کے ایک دفعہ کاٹنے سے بھی ڈنگ میں زہر کم نہیں ہوتا، بلکہ اس کا جسم مسلسل زہر پروڈیوس کرتا رہتا ہے۔ نمبر 8، ٹرینچولا ہاک۔ اس زہریلی مکڑی کا ڈنگ زہر سے بھرا ہوا ہوتا ہے جو انسان کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ یہ صرف اس وقت ڈنگ مارتے ہیں جب ان کو دوسرے انسیکٹ سے خطرہ محسوس ہوتا ہے۔ یہ ڈنگ مار کر اپنا دفاع کرتے ہیں، جس سے ان انسیکٹس کا جسم مفلوج ہو جاتا ہے اور وہ اسی وقت مر جاتے ہیں۔ پھر یہ ان کو اپنی غذا کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 9، جائنٹ واٹر بگ۔ ان کو عام زبان میں پانی والے بچھو بھی کہا جاتا ہے۔ ندیوں اور جھیلوں میں پایا جانے والا اپنے نام کی طرح یہ خطرناک کیڑا چھوٹی چھوٹی مچھلیوں سے لے کر چھوٹے کیڑوں اور سانپوں کو اپنے نوکیلے اور زہرآلود ڈنگ ان کی باڈی میں انجیکٹ کر کے بآسانی اپنا شکار بنا لیتا ہے۔ زہریلے ڈنگ جیسے ہی دوسرے انسیکٹس میں داخل ہوتے ہیں، شکار فوراً ہی پیرالائز ہو جاتے ہیں۔ کچھ ہی دیر بعد وہ موت کی نیند سو جاتے ہیں، پھر یہ آرام سے اس کو اپنے خوراک کی طور پر استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 10، براؤن ریکلس اسپائڈر۔ اس اسپائڈر کو فڈل بیگ یا وائلن اسپائڈر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، کیونکہ ان کی باڈی ایک میوزیکل انسٹرومنٹ وائلن کی طرح نظر آتی ہے۔ یہی ان کی سب سے بڑی خوبی ہوتی ہے۔ یہ یونائٹڈ اسٹیٹ جنوب مشرقی یا شمال مشرقی حصے میں پائی جاتی ہیں۔ یہ جنگل میں رات کے وقت اپنا شکار تلاش کرتی ہیں۔ اگر یہ کسی انسان کو کاٹ لے، انتہائی شدید درد کے ساتھ باڈی میں انٹرنل بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے۔ فوری طور پر علاج نہ ہونے کی صورت میں موت واقع ہو جاتی ہے۔ یہ مکڑیاں اس وقت تک نقصان نہیں پہنچاتی جب تک کوئی ان کو تنگ نہیں کرتا۔ خطرے کی صورت میں اپنا دفاع کرتے ہوئے اپنے زہریلے ڈنگ باڈی میں منتقل کر دیتی ہیں، جس کے بعد شکار کا بچنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ اپنی قیمتی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے۔